آپ کو اس وقت لیے چلتے ہیں، بلاول بھٹو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ آج 7 بجے یا 7:15 بجے کے لیے اسکیجول تھا، لیکن after what happened in the National Assembly today, I thought it appropriate کہ میں تھوڑا بات ابھی آپ کے ساتھ کروں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے بعد میں پھر سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو آج انفارچونیٹلی میرے خیال میں اب سب نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں یہ دوسرا سیشن ہے، دوسرا دن ہے جب مجھے اپنا ٹائم سلاٹ بولنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ یہ پچھلے سیشن میں، پچھلے جو ہمارا نیشنل اسمبلی سیشن تھا اس میں بھی اسپیکر سے بات ہوا تھا، اسپیکر نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بولنے دیں گے، لیکن نہیں ہو پایا۔ آج بھی ہمیں بتایا گیا، وعدہ کیا گیا کہ مجھے اوبیسلی بولنے دیں گے، ایک وزیر تقریر کر کے مجھے بولنے کا موقع ملے گا، لیکن جیسے آپ نے دیکھا ان کا 3 وزیر نے تقریر کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب ملتان کا جو ہمارا ایم این اے ہے، رسپیکٹیبل آنریبل ایم این اے، ہمارا جو کہ پنڈی کا آنریبل ایم این اے ہے، اور جیلم کا آنریبل ایم این اے ہے جو کہ حکومت کا نمائندگی کرتے ہیں، ان کے بولنے کا موقع ملا، اور مجھے ایک بار پھر بولنے کا موقع نیشنل اسمبلی کے فلور پہ مجھے بولنے نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں not as a chairman of Pakistan People's Party یا parliamentary leader of a political party جب آپ کو حق ملتا ہے بولنے کے لیے، but as a member of the National Assembly, as a representative of the people of Larkana, I am being censored in the National Assembly of Pakistan. I condemn the attitude of the Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan, and I demand that both the اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میری موجودگی میں 2 وزراء کو بولنے کا موقع دیا گیا، مجھے موقع نہیں ملا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسری مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے اسمبلی میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سی ای سی اور اے پی سی میں کچھ اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ آج بھی وعدہ کیا گیا کہ مجھے بولنے دیں گے، مگر ایسا نہیں کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں دوسری مرتبہ میرے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، دوسروں کو وہاں بولنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہم اپنا مدعا بیان نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں وہاں پر بولنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، حالانکہ ہم ممبر ہیں اور یہ حق ہمارے پاس اتنا ہی ہے جتنا دوسرے ممبران کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا جانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس جاری ہے، اور اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ میری موجودگی میں 2 وزراء کو بولنے کا موقع دیا گیا ہے اور مجھے قومی اسمبلی میں سینسر کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے بولنے نہیں دیا گیا ہے۔ سی ای سی اور اے پی سی میں اہم فیصلے ہماری جانب سے کیے جائیں گے۔ آج جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا یہ وقت پہلے سے دے دیا تھا، اور اب آج جس طرح سے آصف علی زرداری کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس پر بھی آج پریس کانفرنس میں وہ اپنا لائحہ عمل آئندہ کا کیا ہوگا وہ بیان کریں گے۔ ان کے ہمراہ آپ دیکھ سکتے ہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی کا آئندہ کا موقف کیا ہوگا، کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا آصف علی زرداری کی گرفتاری کے بعد، آج اس اہم پریس کانفرنس میں اس سے بھی وہ آگاہ کریں گے۔ ابھی جو ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری موجودگی میں 2 وزراء کو بولنے کا موقع دیا گیا ہے آج اسمبلی میں، اور میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بولنے کا موقع دیا گیا، فواد چودھری اور شیخ رشید کو بھی ان کا موقف سننے کا باقاعدہ انہیں موقع فراہم کیا گیا، لیکن یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیا گیا ہے، اور شدید الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ
ہم بھی اسی طرح کے ممبر ہیں جیسے کہ دیگر وزراء ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ رویہ دوسرا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ دوسرا رویہ ہوتا ہے. اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر غیر جانبدار نہیں رہے ہیں، ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا، جو کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. ان کی جانب سے کافی ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہیں. شاہ محمود کو بولنے کا موقع دے دیا گیا ہے. فواد چودھری نے بھی آج اسمبلی میں جو ان کا موقف تھا وہ پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے بھی اظہار خیال کیا، لیکن جب میری باری آئی تو مجھے کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے. اور جس طرح سے دیگر وزراء ہیں، ہمیں بھی اسی طرح سے ممبر ہونے کی حیثیت سے پورا حق حاصل ہے کہ ہم بھی اپنا موقف پیش کر سکیں. میں اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے رویے کی مذمت کرتا ہوں. ایک بار پھر سے آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. صرف سوشل میڈیا پہ ٹویٹ ہو سکتا ہے، ورنہ چاہے آپ صحافی ہو، چاہے آپ نوجوان سوشل میڈیا کا بلاگر ہو، چاہے آپ کوئی بڑا سیاست دان ہو، آپ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو، آپ فلور آف دا ہاؤس پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سینسر ہو. یہ آزاد پاکستان نہیں، یہ نیا پاکستان نہیں، یہ سینسر پاکستان ہے. اس کے بعد آپ نے ریسنٹلی دیکھا جس طریقے سے ہمارا عدلیہ پہ حملہ کروایا گیا، سازش کے تحت ایک حملہ، جس پہ میں نے سب سے پہلے بولا تھا اسی کمرہ میں آپ کے سامنے کہ یہ حکومت سلیکٹڈ جوڈیشری، سلیکٹڈ میڈیا اور سلیکٹڈ اپوزیشن چاہتی ہے، اور وہ اسی ایجنڈا پہ چلتے آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ نے جوڈیشری آئین کے تحت آپ نے کسی ریفرنس بھیجنا ہے، ونس اگین آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، آپ جج ہو، آپ عام شہری ہو، ہر پاکستانی کو قانون کے تحت، آئین کے تحت، آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت فری ٹرائل، فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے. اکیوزڈ کو حق تھا کہ ان کو پتہ چلے، not from the news, not from a ticker, that we are filing this reference against you. اگر حکومت یہ قدم اٹھا رہی ہے تو ان کو نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر پورے پاکستان کو اور حس کو بتانا تھا کہ یہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں. مگر اس لیے سازش تھا، اس لیے یہ کنسپریسی ہے ان ججز کے خلاف جو کہ شاہد جمہوریت پسند ہو، سلیکٹڈ جوڈیشری لے آنے کے لیے. اس لیے وہ سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ فیکٹس پہلے سے نہیں لے کر آئے تھے اور یہ ہم نے کیے ہیں. آج جو صدر زرداری صاحب کے ساتھ ہوا، جہاں تک ہمارے کیس ہے اس پہ میں نے بہت سی بار آپ کے سامنے اسی کمرہ میں بات کی، اور وہاں بھی میرا زیادہ زور جو رہا ہے وہ آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ فری اینڈ فیئر ٹرائل پہ تھا کہ جہاں جہاں میرا اعتراض ہوتا رہا، چاہے JIT کے موقع پہ یا کورٹ پہ یا چیف جسٹس کا آرڈرز چینجڈ ہوتے پہ، یہ جو بھی was that ہمارا right to a free and fair trial was being undermined. آج پھر سے ہمارا right to a free trial was undermined. I'm not going to go into the details now, but اتنا تک کہ جو جوڈیشل آرڈر تھا کورٹ کا، نہ نیب کے پاس تھا، نہ کسی نے لکھا تھا، مگر وہ پہنچے یہاں صدر زرداری صاحب کو اریسٹ کروانے کے لیے. ہمارا نیشنل اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا، ہمارا بجٹ کا سیشن شروع ہو گیا ہے، کل سے بجٹ پہ باتیں ہونا تھا. عوام کے جو معاشی زندگی ہے آج آپ سب کے سامنے ہے. ہمارا ذمہ جو بھی باقی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو بھی باقی چیزیں، ہمارا ذمہ داری ہے بطور MNA to represent our people in the National Assembly and hold the government accountable, to stop President Zardari from attending the National Assembly. وہ آج یہاں پہنچے جوڈیشل آرڈر کے بغیر اریسٹ کروانے کے لیے، اور ہم نے اپنے اعتراضات دکھائے اور انڈر پروٹیسٹ اس لیے ہم قانون کا عمل کرتے آئے ہیں. ہم نے پھانسی گھاٹ میں ہم نے جھکے نہیں، ہم نے بم دھماکے کے سامنے جھکے نہیں، اور ہم کسی اریسٹ کے سامنے جھکنے نہیں والے تھے. لیکن ہم انڈر پروٹیسٹ اپنے اریسٹ آج دیا تھا، because وہ حق، وہ آئینی رائٹ
جو صرف صدر زرداری کا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا ہے. اس پہ، اس اعتراض پہ آج بھی ہمارا جو رائٹ ٹو فری ٹرائل ہے دیٹ واز انڈرمائنڈ. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک کے جو جمہوری حقوق ہے، انسانی حقوق ہے، معاشی حقوق ہے، حکومت ان پہ حملے کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس نیا پاکستان اور مشرف کا پاکستان یا ایوب خان کا پاکستان یا ضیاء کا پاکستان کیا فرق ہے؟ آپ کو تب بھی بولنے کی اجازت نہیں تھا، آج بھی بولنے کا اجازت نہیں ہے. تب بھی کورٹس آزاد فیصلے نہیں دے سکتے تھے، آج بھی پریشر استعمال کیا جا رہے ہیں. تب بھی سازش کے تحت کسی نہ کسی بہانے پہ چیف جسٹسز کو کورٹ سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. یہ وہی سلسلہ ہے جو ہم سب نے پہلے دیکھا ہے. اور بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، بطور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، میرے پہ ایک فرض ہے، میرے پہ ایک ذمہ داری ہے. اس جمہوریت کے لیے، ہمارا انسانی حقوق کے لیے، آپ کا، میرے، آپ کے مستقبل، آپ کے بچے کے معاشی حقوق کے لیے جد و جہد کرنا، لڑنا، وہ مجھ پہ فرض ہے، خون کا قرض ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرف. اور میں یہ آج اسپیکر سے پوچھنا تھا، میں نے ویسے کہ اسپیکر صاحب آپ کیسے اس بچہ کو ڈرائیں گے اریسٹ کی دھمکیوں سے، جب اس نے اپنا والد کو 11 سال جیل میں دیکھا، جس کی ماں سکھر جیل میں اپنی نوجوانی میں گزری. آپ کیسے ان کو جیل کی دھمکیوں سے ڈرائیں گے؟ اسپیکر صاحب سے پوچھنا تھا میں نے کہ آپ تشدد کا دھمکیوں سے کیسے اس بچہ کو ڈرائیں گے جس کی نانی پہ آپ نے کھلے عام گدافی اسٹیڈیم پہ حملہ کیا، جس پہ والد پہ آپ نے زبان کاٹا، گردن کاٹا، جس کے والدہ پہ جب وہ پریگننٹ تھی ٹیئر گیس آپ نے چلائے. تشدد سے آپ کیسے ہمیں ڈرائیں گے؟ موت سے آپ کیسے ڈرائیں گے اس بچہ کو جس کی نانا کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا، جس کی والدہ کو بم دھماکے میں اور گن کا حملہ میں شہید کروا دیا، جس کا ایک ماموں کو آپ نے زہر دے کے مروا دیا، شہید کر دیا، دوسرا کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا. تو آپ اس بیٹا کو کیسے ڈرائیں گے؟ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے ایوب کا آمریت کا مقابلہ کیا، ہم نے ضیاء کا آمریت کا مقابلہ کیا، ہم نے مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا. ایک کٹ پتلی ہے، بزدل کٹ پتلی ہے. جب حکومت بزدل ہوتا ہے، کوئی لیجیٹمیسی مینڈیٹ نہیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ بیچارے خواتین MNAs پر تشدد کرتے ہیں. جب بزدل اور خوف زیادہ حکومت ہوتا ہے، پھر وہ بیچارے رپورٹرز کے خلاف یا تشدد یا کیسز یا نوکریاں سے ہٹانا. جب بزدل حکومت ہوتا ہے، جب قانون پہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جب جوڈیشری کو فیس نہیں کر سکتے، تو بزدل لوگ ججز کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. جب حکومت کمزور ہے، گھبرا رہا ہے، پھر وہ ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ
کسی کا تنقید کا برداشت نہیں کر سکتا، نہ میرا تنقید، نہ صدر زرداری کا تنقید، نہ میاں صاحب کا تنقید، نہ شہباز شریف کا تنقید، نہ حمزہ شہباز کا تنقید، نہ منظور پشتین کا تنقید، نہ اسفندیار ولی کی تنقید، نہ ابھی ہم دیکھتے ہیں مینگو صاحب کے ساتھ. یہ ہے ان کا رویہ. یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہے، اور وہ اس لیے کہ نہ صرف وہ جانتے ہیں کہ ان کا حکومت کمزور ہے، ختم ہو سکتے ہیں ان کی حکومت، اور مقصد ان کا ہمیشہ حکومت ہی رہا، کوئی نظریہ نہیں تھا. تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حکومت بھی جا سکتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ عوام کے معاشی حقوق پہ حملے کرتے آ رہے ہیں، اور جو اس بجٹ پہ مہنگائی کا طوفان، مہنگائی کا سونامی، بے روزگاری کا طوفان شروع ہو گیا ہے. وہی حفیظ پاشا جو کہ خان صاحب used to quote in all his statements before the election. اب وہی حفیظ پاشا کہہ رہا ہے کہ ابھی تک 4 million Pakistanis have fallen below the poverty line, and after our IMF deal another 4 million Pakistanis will fall below the poverty line. That's 8 million Pakistanis below the poverty line in نیا پاکستان. اسی پاکستان جس میں 10 کروڑ نوکریاں ملنا تھا، جس میں 50 لاکھ گھر بننے تھے. وہ نیا پاکستان عوام کے لیے عذاب بن گیا ہے. سندھ سے آواز اٹھ رہا ہے، فاٹا سے آواز اٹھ رہا ہے. بلوچ بیچارے کب سے رو رہے ہیں کہ نہ کھپے نیا پاکستان نہ کھپے. ہم آج اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو کہ پہلے سے ہم نے بلایا تھا، وہ ہم ابھی وہاں جا کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ ہوگا. پارٹی اپنا لائے عمل جو کہ پہلے ہم عوامی رابطہ کے سوچ رہے تھے as far as ہمارے انسانی حقوق اور معاشی حقوق اور جمہوری حقوق کی بات تھی. اب we'll have a broader conversation اور انشاءاللہ تعالی اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد I will have a lot of time to answer your questions. Right now answer hold on ایک سوال لیں گے. ایک سوال ایسا نہیں ہوگا پلیز. ایک سوال رائٹ سے لیں گے، ایک لیفٹ سے لیں گے. علی فرقان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بجٹ کی بات کی، آپ کو امید تھے کہ حکومت یہ بجٹ منظور نہیں کر سکے گی، تو کل آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی اسمبلی میں؟ دیکھو، میں جہاں تک یہ بجٹ کی بات ہے، ہم نے اس حکومت کے ہر بجٹ پہ آپ میرا تقریر اٹھائے. میں نے وہی تنقید کی ان پہ کہ وہ عوام پہ، غریب عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں اور امیر کو ریلیف دیتے ہیں. چاہے وہ اسٹاک بروکرز اور بینکرز کے لیے بیل آؤٹ ہو، یا ایمنسٹی اسکیم، علیمہ خان ایمنسٹی اسکیم ہو. یہ امیروں کے لیے بیل آؤٹ اور غریبوں کے لیے انفلیشن، غریبوں کے لیے مہنگائی، غریبوں کے لیے بے روزگاری، یہ نیا پاکستان نہیں چلے گا. مگر جہاں تک نیشنل اسمبلی کا سیشن کا سوال ہے، جو آج کا طریقہ کار تھا ان کا، لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی چلے. لگتا ہے کہ وہ عوام کو معیشت سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ایز این اپوزیشن پارٹی we will maintain to the full most, and as I said, جہاں تک معاشی حقوق ہے ہم بجٹ پہ اور ہر جگہ پہ ان کے مقابلے کریں گے. جہاں تک ہمارا انسانی حقوق ہے، آپ کے بولنے کے بعد آپ کا فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایسوسیشن، صدر زرداری کا پروٹیکشن آرڈر، ایم این ایز کا پروٹیکشن آرڈر جو ان کا حق ہے، یہ ہم مطالبہ کرتے رہیں گے. اور انسانی حقوق پہ بھی ہمارا موقف وہی ہوگا. جتنا بھی دباؤ ہوگا، جتنا بھی پریشر ہوگا، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ نہ 18ویں ترمیم پہ، نہ ملٹری کورٹس پہ، نہ جمہوریت پہ، نہ وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی نظام پہ، نہ 1973 کانسٹیٹیوشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی. آپ کرے جو آپ نے کرنا ہے. وقار ستی، بہت شکریہ. یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا، اس حوالے سے آپ سی سی کی میٹنگ پہ جا رہے ہیں اور یہ پہلی میٹنگ ہوگی جس کو آپ اکیلے پریزائڈ کریں گے ایز اے چیئرمین.
وہ جو فیصلے ہوں گے اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں بتاؤں گا، لیکن قوم جاننا چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا اپنا کیا موقف ہے کہ ان جمہوریت اور انسانی حقوق کی مکمل بحالی کے لیے آپ کا اپنا ذاتی طور پہ کیا موقف ہے اور کیا پلان ہے کہ کیسے ہو تو تمام جماعتیں اس کو ساتھ لے کے چلیں تو یہ ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھو جہاں تک میرا ذاتی رائے ہے, I don't have a ذاتی رائے, that's not the point. Chairman Pakistan People's Party represents the Pakistan People's Party. میں نے اپنا پارٹی کا رائے, پارٹی کا فیصلہ عوام کے سامنے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور اس کے لیے ہمارا CEC میٹنگ ہونے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم وہاں ہر ایشو پہ ڈبیٹ کریں گے اور پارٹی کا فیصلہ نکلے گا. اعجاز جی چیئرمین صاحب یہ فرمائیے پریفریبل آپ کا کورس آف ایکشن ہے کیا لیگل بیٹر اور پولیٹیکل بیٹر اور بیٹر دی پارلیمنٹ, ان میں سے پریفریبل آپشن آپ کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھو لیگل بیٹل تو ہم شروع دن سے لڑ رہے ہیں. صدر زرداری نے ہر پیشی پہ, ہر کورٹ اپیئرنس پہ, he's appeared, he's cooperated. ان کا ٹائم لیمٹ جو تھا نیب کا جو سپریم کورٹ نے دیا تھا وہ 2 مہینے کے تھا. Despite the fact that they've outdone their own time limit, my father who is an ill man, جو کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کتنا پتلا ہو گیا, کتنا کمزور, ہمیں نہیں کرنے دیا. He didn't allow us to raise his health issues. He was facing the courts and he's ready to face the courts and face the legal route in any and all scenarios. And Pakistan People's Party نے ہمیشہ قانونی راستہ ادا کیا ہے. whether ہم سمجھتے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے نہیں, ہم ہمیشہ we respect the rule of law. We believe in order for there to be rule of law, somebody has to respect the rule of law, and ہم شروع کرتے ہیں, ہم rule of law کو respect finish my response. We believe in rule of law and we'll continue to follow legal action, the course of the law as far as the cases are concerned. As far as parliament and outside of parliament is concerned, میں نے تو May Day پہ اعلان کیا تھا کہ ہم عید کے بعد مہنگائی کے خلاف, عوام دشمن پالیسیز کے خلاف, میرے مزدوروں, کسانوں, نوجوانوں, بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل کے خلاف ہم عوامی رابطہ مہم چلائیں گے. تو on that topic we're having a CC meeting tonight, and اس کے بعد وہ پورا جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ کے سامنے, ملک کے سامنے رکھوں گا, اور اپوزیشن پارٹی سے بھی ہم مل کے بات کریں گے. شاکر سلنگی صاحب یہ اس کے بعد فرق. آپ کا پہلے دن سے موقف رہا ہے, مولانا کا موقف الگ رہا ہے, حکومت کو گرانے کے حوالے سے آپ کا موقف کلیئر ہے کہ حکومت کو وقت دیتے رہے ہیں. آج کے بعد یہ حالات تمام جو آپ نے پیش کیے ہیں, زرداری صاحب کی گرفتاری, اس کے بعد بھی آپ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ نہیں کریں گے, حکومت گرانے کے حوالے سے وہی موقف ہے کہ نہیں گرائیں گے ابھی بھی؟ دیکھو, excuse me, no, I have to answer one question at a time. جہاں تک حکومت ہٹانے کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے یہ we are the ones who've always argued کہ یہ حق جو ہے یہ صرف اور صرف عوام کے ساتھ ہونا چاہیے, جو کہ اپنے الیکشن کے تھرو اپنے حق, جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے اپنی حکومت بنائے اور حکومت کرائے. اور میں آج بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو پارلیمان ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان اپنا ٹرم کمپلیٹ کرے. ہم نے ہمیشہ کوشش کیا, ہم نے اپنے دور میں پارلیمان کو پہلی بار تاریخ میں پاکستان کی مکمل کر لی. میاں صاحب کے وقت بھی we managed to have that continuation. اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے پارلیمان ایز این انسٹیٹیوشن کی for its progress, parliament has to finish its term, and وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش ہوگا. Having said that, حکومت جو ہے, حکومت کو not only بنانا مگر چلانا حکومت کا ذمہ داری ہے. خود گر رہے ہیں, خود حکومت نہیں چلا سکتے ہیں, نہ سر ہے, نہ پیر, نہ سمت ہے. ایک دن ایک اعلان, دوسرا دن دوسرا اعلان, پکڑ دکڑ کر کے سمجھتے ہیں عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں.
آپ نے اب صدر زرداری کو اندر کر دیا, نواز شریف کو اندر کر دیا. عوام کا پیٹ کیوں اب تک خالی ہے؟ عوام کا جیب اب تک کیوں خالی ہے؟ وہ زیادہ پیسہ جو ایک سال میں آپ نے کمایا ہوگا, اس لیے سب کرپٹ کو آپ نے اندر رکھا اور اب ان کرپٹ حکومت ہے, اس ایکسٹرا پیسہ کو آپ نے کہاں استعمال کیا؟ علیمہ خان کی احتساب کب ہوگا؟ حکومت کا احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کا احتساب کریں. اپوزیشن کا احتساب کرنا اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن. علیمہ خان کے لیے کلین چٹ, جہانگیر ترین کے بے نامی اکاؤنٹس پہ نہ ISI بیٹے گی, نہ JIT ہوگا, نہ منی ٹریل کا پوچھا جائے گا, نہ کوئی پیشی ہوگا. وہ آج بھی ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہوگا, مگر جو کہیں اور سے ہوں گے, ہمارا پارٹی سے تعلق یا ناٹ ایون تعلق, دوست ہو, بابا کے دوست بھی ہو, وہ سب اندر ہو, ان پہ ISI بھی بیٹے, JIT بھی بیٹے, کورٹس کا بھی الحمدللہ مہربان رہیں. تو